آج اگر آپ نے عقل و فکر کو حاضر رکھ کر میری بات سنی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی آئندہ زندگی بدل جائے گی۔ ماہ رمضان جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لہذا رمضان کے مہینے کی فضیلت بوجہ قرآن کے ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اس میں قوانین ہیں، اصول ہیں، کامیابی کے راز ہیں، دنیا اور آخرت میں فضیلت اور کامیابی کے راز اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ انسانوں کا اوڑھنا بچھوڑنا، لہٰذا یہ کتاب ہی ہونی چاہیے، کیونکہ انسانوں کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ لہذا بھائیوں اور بہنوں، رمضان شریف میں وعدہ کر کے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اپنا زیادہ وقت دن اور رات میں قرآن کو سمجھنے کے لیے دیں، کیونکہ سمجھ میں آنے کے بعد ہی عمل ہوگا۔ اگر قرآن فہمی نہ کی تو خالی بھوکا پیاسا رہنا اللہ کا مقصد ہرگز نہیں، بلکہ اصل چیز تو تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، اور اطاعت احکام جان کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، لہٰذا ظاہر یعنی ظاہری رسومات کے ساتھ باطن یعنی اصل مقصد، مطمع نظر، منزل، گول، نصب اللین، یہ انتہائی لازمی ہے۔ اس کو فراموش نہیں ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد کہیں کھو نہ جائے، نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، اور اس کو حقیر اور بے تقیر نہ کیا جائے، اسے ہلکا نہ سمجھا جائے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ آپ دوران تعلیم کسی بھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، مقصد اور منزل، گول، نصب اللین، باطن، یعنی کہ یہ ہے کہ اچھی طرح کورس بکس پڑھی جائیں، سمجھی جائیں تاکہ اچھے نمبر آئیں اور اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہو جائیں اور اس کے بعد ملازمت وغیرہ مل جائے، جبکہ کتابیں، قلم، کاپیاں، بیگ، ٹیوشن فیس، اسکول کالج کی عمارت، اساتذہ سب ظاہر ہیں اور اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اگر کالج تو گئے، اسکول گئے، کتابیں خریدی، قلم خریدے اور ان کو روزانہ صاف ستھرا بھی کیا، ان کو چوما بھی، مگر پڑھائی نہ کی تو پھر یہ ظاہر بیکار ہو جائے گا اور آپ رزلٹ آنے کے وقت فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے ظاہری وسائل کے ساتھ ساتھ اصل مقصد، منزل اور باطن کتنا اہم ہے اور اس پر کتنی توجہ رکھنی چاہیے۔ لہٰذا روزے، بھوک، پیاس، سحری، افطاری سب اس لیے ہے کہ قرآن فہمی کے لیے وقت مل جائے۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، ذرا غور اور دھیان سے سنیے گا۔ آج کل ہر مشین جو ہم خریدتے ہیں، فریج، اے سی، جوسر وغیرہ کچھ بھی خریدیں تو اس کے ساتھ اس کی مینول بک لازمی ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر درست استعمال کریں گے تو مشین دیر پا ہوگی اور اچھے رزلٹ دے گی، اگر غلط استعمال کیا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور وہ ایک مشین کی طرح ہے اور اس کی ایک مینول بک بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے الگ سے دی ہے، اور اس میں انسان کے متعلق ہی لکھا ہے کہ وہ زندگی کیسے بسر کرے تاکہ کامیاب ہو جائے اور انعامات کا حقدار ٹھہرے، اور اگر غلط استعمال کیا تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا اس مقصد، نصب اللین، اس مینول بک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی ترتیب دینا ہے۔ انسان چونکہ اکٹھا معاشرے کی صورت میں رہتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، لہٰذا معاشرے میں وہ احکام، قوانین ہمیشہ ایک نظام کی صورت میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ حکم الہی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے پاس آ گیا، لیکن لہٰذا اب نظام بنے گا، وہ کہلائے گا نظام تعلیم۔ اس میں اسکول، کالجز، کتابیں، اساتذہ، کلاس روم، نصاب، کورس بکس، فیسیں، یہ سب کچھ ایک نظام ہے جس کو نظام تعلیم کہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مینول بک انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر اس کو صحیح نہ پڑھا تو مشین خراب ہو جائے گی اور ہم برباد ہو جائیں گے اور کوئی سفارش بھی رزلٹ کے وقت ہمیں کامیاب نہ کر سکے گی۔ لہٰذا خدا را ماہ رمضان کی حقیقت کو سمجھیں، ماہ رمضان میں اپنی مینول بک کو وقت نکال کر پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں پر لگائیں تاکہ اپنی مشین کو درست استعمال کر سکیں۔ یہ معاشرہ اس میں کتاب کے مطابق نظام
بنا کر ہم چلائیں، اور اگر ہم کچھ غلط چلا رہے ہیں یا کوئی غلط نظام بنا لیا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا، لہٰذا ہم احتجاج کر کے اس نظام کو صحیح کروانے کے لیے جدوجہد کر سکیں گے، کوشش کر سکیں گے، یا پھر اس جگہ پہنچ کر صحیح نظام حیات کو ترتیب دیں گے تاکہ تباہی و بربادی اور ناکامی سے بچ جائیں، فیل ہونے سے بچ جائیں۔ آج حقائق جان لینے کے بعد وعدہ کریں، اپنے آپ سے کریں، اللہ سے کریں کہ اپنی مینوئل بک کی ریڈنگ کو معمول بنائیں گے، اور خاص الخاص اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کتاب کو سوچ سمجھ کر باہمی گفتگو کر کے عقل و فکر کے ذریعے اس کتاب میں سے وہ اصول، احکام، قوانین، ضابطے پڑھیں گے، سمجھیں گے جن کے مطابق ہماری مشین چلنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔